الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، ساری کائنات اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اللہ ہی اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اور اللہ کے امر سے ہی تمام نظام ہائے زندگی چل رہے ہیں، اور پورے عدل کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ہر نظام اللہ کی منشا، مشیت اور ارادے سے رواں دواں ہے۔ زمین پر انسانوں کو طرح طرح کے حالات پیش آتے ہیں، وہ حالات بھی اللہ کے قبضے میں ہیں۔ نظام بظاہر دیکھنے میں زمین پر بنتا ہے، حقیقت میں زمین پر نہیں بنتا۔ نظام آسمان سے طے ہوتا ہے، زمین میں اس کی تنفیذ ہوتی ہے۔ یدبر الامر، اس آیت نے بتایا کہ کائنات کا نظام چلانے والا فقط اللہ ہے۔ کہاں سے چلتا ہے اور کہاں جا کر اس کی تنفیذ ہوتی ہے؟ من السماء، آسمان سے چلتا ہے، اور زمین میں اس کی تنفیذ ہوتی ہے۔ زمین پر حالات کبھی عزت کے آتے ہیں، کبھی ذلت کے، کبھی اتار کے، کبھی چڑھاؤ کے، کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، کبھی ترقی ہے، کبھی تنزلی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی بدحالی ہے، کبھی انسان خوش باش نظر آتا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے، اور فکر ہموم غموم میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حالات کیسے بدلتے ہیں؟ خوشحالی کب آتی ہے، ترقی کب آتی ہے، عروج کب ملتا ہے، پھر زوال کب آتا ہے، پستی کب آتی ہے، ذلت کب آتی ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، اور وہ قانون اٹل ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت ہے جو پہلوں میں بھی چلی، اور ہمارے اندر بھی وہی سنت چل رہی ہے۔ جیسے اللہ نے سورج کا ایک نظام بنایا، اربوں سال گزر گئے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ زمین کا اللہ نے ایک نظام بنایا، اربوں سال گزر گئے، وہ اسی طرح محو گردش ہے، اس کا نظام ہے۔ اور سورج کے غروب طلوع کا اللہ نے ایک نظام بنایا، کروڑوں نہیں اربوں سال گزرنے کے باوجود اس میں منٹ سیکنڈ کا فرق نہیں آیا۔ ایسے ہی اللہ نے حالات کا بھی ایک نظام بنایا، عزت کا ایک نظام بنایا، ذلت کے اسباب اللہ نے مقرر فرمائے کہ اس کا ایک اٹل قانون ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں، مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، اور پھر پہلی بات جب محبت فرماتے ہیں تو آگے ایک نظام چلتا ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے اللہ محبت کب فرماتے ہیں، کس سے فرماتے ہیں، کس سے اللہ کو محبت ہے، اور کون آدمی اللہ کی نظروں میں گرا ہوا ہے؟ محبت کس سے ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے ساتھ آگے ایک نظام چلتا ہے، اٹل نظام۔ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ حضور سے اعلان کروایا گیا کہ تم میری اتباع کرو اور مجھے نمونہ زندگی بناؤ، میری اتباع کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت فرمائیں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ محبت فرمائیں گے۔ پھر جب محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا غیب کا ایک نظام حرکت میں آئے گا۔ فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا نادا جبرائیل۔ اب مسلم کی حدیث آپ سنیں اس آیت کے ساتھ جوڑ کر کہ جب بندہ اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ جب محبوب بنتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں یا جبرائیل، اے جبرائیل انی احببت فلانا فاحبہ۔ جبرائیل مجھے فلاں آدمی سے محبت ہو گئی ہے، فلاں آدمی سے مجھے پیار ہو گیا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام لبیک کہتے ہیں اور اس کی محبت اپنے دل میں بساتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تک یہ معاملہ محدود نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اعلان کرو ایک ایک آسمان میں۔ چنانچہ 7ویں آسمان میں وہ اعلان کرتے ہیں ان فلان ابن فلان ان فلانا قد احبہ اللہ فاحبوہ، کہ فلاں آدمی سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے۔ اے 7ویں آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر وہ 6 آسمان میں یہ اعلان ہوتا ہے، پھر 5ویں آسمان میں، پھر 4تھے آسمان میں، پھر 3رے آسمان میں، 2سرے آسمان میں، پہلے آسمان میں، اور پھر پہلے آسمان تک معاملہ محدود نہیں رہتا۔ ثم یوضع القبول فی الارض، پھر اس کی قبولیت زمین پر آتی ہے، زمین پر آتی ہے۔ ذرہ ذرہ اس سے محبت کرتا ہے، ایک ایک درخت اس سے محبت کرتا ہے، ہوائیں اس سے محبت کرتی ہیں، پتے اس سے محبت کرتے ہیں، بارشیں اس سے محبت کرتی ہیں۔ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور قحط سالی میں بھی بارش چھما چھم برستی ہے، اور جب زیادہ ہو جائے پھر اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو برسنے والی بارش ایک دم رک جاتی ہے، بادلوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف بارش چلی جاتی ہے۔ تو اس کی قبولیت زمین پر جب اترتی ہے تو وہ اس کا مصداق بنتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اب حالات اس کے مطابق پھر غزوہ موتا ہو کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے امیر بنایا، 3000 کا لشکر، اور آگے رومن امپائر کی تعداد 2 لاکھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے 3000 کو 2 لاکھ کے مقابلے میں کھلی فتح عطا فرمائی۔ اور جب اللہ سے تعلق بنا ہوا ہو تو آسمان سے قبولیت آ جائے، انسان چھڑی کو چھوئے تو وہ تلوار بن جائے، مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جائے، پھر عزت ملتی ہے۔ قدم قدم پر ہر میدان میں اللہ سرخ روئی عطا فرماتے ہیں، فتح عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جمعہ کے لیے تشریف لائے،
منبر پر چڑھے اور ادھر عین اس جمعے کے وقت میں عراق سے آگے خراسان کے اندر نہاوند کے علاقے میں ایک لشکر مسلمانوں کا اہل کفر سے ٹکرا رہا تھا۔ میدان جہاد گرم تھا اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے تھے اور کفار گھوم کر پیچھے کی طرف سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ وہی ہونے جا رہا تھا جو احد کے میدان میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی چونکہ کائنات غلام بنی ہوئی ہے، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے غیب کا نظام چلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا میدان جنگ اٹھا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کر دیا۔ حضرت عمر مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے ہیں۔ جب منظر سامنے آیا، دیکھا کہ کفار گھوم کر پیچھے سے حملہ کرنے لگے ہیں اور قریب ہے کہ مسلمان یہ جنگ ہار جائیں۔ وہیں نہ اس وقت کوئی سیٹلائٹ کا نظام ہے، نہ کوئی مواصلات کا نظام ہے، نہ لوڈ اسپیکر ہیں، نہ موبائل ہیں، اور وہیں کھڑے کھڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا خطبہ روک کر یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ، اس لشکر کے امیر تھے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ، کہ پیچھے پہاڑ کے قریب آ جاؤ، پہاڑ کے اوپر کچھ لوگ مقرر کرو تاکہ پیچھے سے تم پر حملہ نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو اٹھایا اور ہواؤں نے اس کو کندھا دیا۔ منٹوں سیکنڈوں میں یہ آواز ہواؤں کے دوش پر سفر کرتی ہوئی وہاں عراق سے آگے خراسان نہاوند میں آواز پہنچی، اور لشکر کے ایک ایک فرد نے اس آواز کو سنا، فوراً پیچھے ہٹے، پہاڑ کو پشت پر لیا اور جم کر مقابلہ کیا۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اور ادھر مسجد نبوی میں تمام مسلمان حیران ہیں، پریشان ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اچانک کیا فرما رہے ہیں۔ کچھ نوجوانوں نے کہا شاید عمر بوڑھے ہو گئے، اس وجہ سے اب اس طرح کی بے موقع بے معنی باتیں زبان سے نکلنے لگی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں نہیں، قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، یقیناً اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے، آنے والے دنوں میں اللہ اس کو کھولے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑھاپے کی وجہ سے، ضعف عقل کی وجہ سے یہ بات نہیں کہی، سوچ سمجھ کر کہی ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی داستان ہے۔ چند دنوں کے بعد لشکر آیا اور انہوں نے پوری کارگزاری سنائی کہ ہمارے تو قدم اکھڑ رہے تھے اور ہم شکست کھا رہے تھے، اچانک ہم نے حضرت عمر کی آواز سنی اور اس تدبیر پر عمل کیا جو حضرت عمر نے ہمیں بتائی، تو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ پہ مر مٹتا ہے، اللہ پہ فدا ہو جاتا ہے، اللہ پہ قربان ہو جاتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ سے سودا کرتا ہے، اپنی جان کا سودا کرتا ہے، مال کا سودا کرتا ہے۔ یا اللہ میری جان پر تیرا امر چلے گا، میری مرضی ختم، میرے مال میں میری مرضی ختم، میرے ارادوں میں میری مرضی ختم۔ پھر اللہ کائنات کو اس کا غلام بنا دیتے ہیں۔ چند صحابہ کرام کی تعداد شام میں گئی، رومن امپائر ہزاروں سال سے حکومت کرنے والی قومیں، جس میدان میں قدم رکھا لاکھوں کے دشمنوں کی دوڑیں لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کھلی فتح عطا فرمائی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مصر میں پہنچے، مصر فتح ہو گیا، اور عجیب ایک ماجرا سامنے آیا۔ وہاں جنات وغیرہ بہت زیادہ تھے، ان کے اثرات بھی تھے، تو دریائے نیل کا پانی خشک ہونے لگا۔ ایک دن اس کا پانی کم ہوا، دوسرے دن اور کم ہوا، تیسرے دن اور کم ہوا۔ لوگ آئے اہل مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہا کہ یہاں ہماری ایک پرانی روایت ہے اور اس روایت پر عمل کرتے ہیں تو دریائے نیل کا پانی اٹھتا ہے اور زمینیں سیراب ہوتی ہیں اور لوگ پانی بھرتے ہیں، اور ہماری زندگی اسی نظام کے مطابق چل رہی ہے، ورنہ موت ہے، ہلاکت ہے، پانی خشک ہوتا جائے گا اور ہماری فصلیں بھی تباہ ہو جائیں گی، جانور بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور ہم یا تو نقل مکانی کریں گے، یہاں رہتے ہوئے تو ہمارے سامنے موت ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ تمہاری روایت کیا ہے؟ کہ ہم ایک نو عمر خوبصورت لڑکی لیتے ہیں اور اس کو دلہن کی طرح سجاتے ہیں، اسے گہنے پہناتے ہیں، اعلیٰ لباس پہناتے ہیں، اور اس کی زیب و زینت
زینت ہوتی ہے، بناؤ سنگھار ہوتا ہے۔ جب وہ مکمل دلہن بن کر تیار ہو جاتی ہے تو ایک رات ہم اس کو دریا کے سپرد کرتے ہیں، وہ اس کی لہروں میں ڈوبتی ہوئی مر جاتی ہے، ایک جان کا نذرانہ دیتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، اور اس سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، لڑکی تیار ہے، قربانی دینے والی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تمہارا زمانہ جاہلیت کا دستور ہے، اب مصر کی دھرتی پر عالم اسلام کا پھریرا لہرا رہا ہے، اب یہ رسم باطل رسم نہیں چل سکتی، یہ اسی طرح رہے گا، کوئی جان ہم ایسے بلا وجہ دریا کے سپرد نہیں کر سکتے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ اگلے دن پانی اور کم ہوا، پھر اور کم ہوا، لوگ پھر آئے، انہوں نے کہا پانی کم ہو رہا ہے، لوگ مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ فرمایا یہ طریقہ نہیں چل سکتا۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا۔ اسلام جب آتا ہے تو جاہلیت کی ساری بنیادیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ اسلام میں جاہلیت کا طریقہ نہیں چل سکتا۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ اب یہ طریقہ نہیں چل سکتا۔ فرمایا میں کبھی اس پر بحیثیت امیر عمل کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ فوراً ایک شاہ سوار کو بلایا، صورتحال اس پر لکھ کر اس کے حوالے کی، اور فرمایا گھوڑے بدلتے چلے جاؤ اور رکے بغیر مدینے تک کا سفر کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پاس جاؤ اور یہ صورتحال ان کو بتاؤ کہ یہاں یہ صورتحال ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پرانی رسم یہ ہے اور میرا جواب یہ ہے۔ تو گھوڑ سوار فوراً تیار ہوا اور 3 دن رات 24 گھنٹے 72 گھنٹے مسلسل سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچا۔ گھوڑے سے صرف نماز کے لیے اترا، باقی نہ دن میں اترا نہ رات میں اترا، 72 گھنٹے مسلسل وہ گھوڑے پہ سوار مدینہ طیبہ میں پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے صورتحال ذکر کی، انہوں نے خط پڑھا اور اس کے بعد پرچی منگوائی، کاغذ منگوایا، 2 خط لکھے۔ ایک خط حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے نام اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام۔ عجب حکمران ہے، لوگوں پر حکومت کرنے والے حکمران تو ہم نے دیکھے، ماضی میں زمین و آسمان نے بہت دیکھے، لیکن دریاؤں پر حکومت کرنے والا شاید یہ پہلا حکمران ہے، پہلا حکمران جو خط جاری کر رہے دریا کے نام، اور وہ خط دے کر اس کو بھیجا۔ فرمایا جس طرح تم آئے ہو اسی طریقے سے قربانی دو اور مصر پہنچو، جا کر میرا یہ خط عمر بن العاص کو دو اور ان سے کہو یہ خط تمہارے لیے اور یہ خط دریائے نیل کے نام ہے۔ وہ شاہ سوار آیا، اس نے خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تصویب فرمائی، تحسین فرمائی، فرمایا بہت اچھا تم نے فیصلہ کیا ہے، واقعی اس جاہلیت کا کوئی طریقہ اسلام میں نہیں چل سکتا۔ اور فرمایا دوسرا میرا یہ خط ہے دریائے نیل میں ڈالو۔ اس خط کو کھولا، کیا اس میں منتر لکھا ہوا ہے؟ اس کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا دریائے نیل کو مخاطب کر کے، ان کنت تجری من قبلک فلا تجری فإن كان اللہ یجریک فنسأل اللہ ان یجریک، کہ اگر تم اپنی مرضی سے چلتے ہو مت چلو، تمہارے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، موت کو قبول کریں گے، سسک کر مر جائیں گے، لیکن غیر کے سامنے ہم کبھی گردن نہیں جھکائیں گے۔ اور اگر تمہاری باغ دوڑ تمہارے اپنے ہاتھ میں نہیں، تمہاری لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر تم خاموش ہو جاؤ، ہم تم سے بات ہی نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، دہائی دیتے ہیں کہ جس اللہ کے ہاتھ میں تمہاری لگام ہے اللہ تمہارے پانی کو روانی بخشے۔ چنانچہ تاریخ کے راوی بتاتے ہیں
جیسے وہ خط اس دریا میں ڈالا گیا تو اس کے پانی کو ایک دم ایسا جوش آیا کہ ماضی میں کبھی اس قدر پانی کو جوش نہیں آیا، اور وہ پانی جو چلا تو آج تک اسی طرح چل رہا ہے۔ یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، قبولیت اوپر سے چلتی ہے۔ اور حدیث کا دوسرا حصہ حضور نے فرمایا وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے نفرت فرماتے ہیں، محبت نہیں، نفرت بغض کا لفظ ہے، یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ بغض اللہ کیسے، اللہ تو بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، متقی اور فجار برابر ہو جائیں۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ، رات کو فسق و فجور کرنے والے، نائٹ کلبوں میں تھرکنے والے اور مسجد میں مصلی بچھا کر ٹھنڈی راتوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ تم کرتے ہو تو کرو، سواء ما تحکمون، کیا برا تم فیصلہ کرتے ہو۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، جب کوئی کفر میں اڑ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، نافرمانی اور فسق و فجور میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یا جبرائیل ان اللہ یبغض فلانا فابغضہ، فلاں آدمی اللہ کی نظروں میں گر گیا ہے، اللہ کو اس سے نفرت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ جبرائیل اس سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ساتویں آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کو فلاں آدمی سے نفرت ہے، تم بھی اس کی محبت دل سے نکالو، نفرت پیدا کرو۔ پھر چھٹے آسمان میں، پھر پانچویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے، پہلے آسمان میں ثم یوضع البغضاء فی الارض، پھر یہ نفرت زمین پر اترتی ہے، نفرت زمین پر اترتی ہے، اور زمین پر اترتی ہے ایک ایک چیز انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ اللہ سے صلح نہ کر کے، دشمنی کر کے، عالم بغاوت بلند کر کے بہت سے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ کام الٹے ہو جاتے ہیں، الٹے بھی الٹے، سیدھے بھی الٹے ہونے لگتے ہیں۔ یہ وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عالم بغاوت ہم نے بلند کیا ہوا ہے تو کائنات کیا کا ذرہ ذرہ انسان سے نفرت کرنے لگتا ہے، پھر ذلت مقدر بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَبِيتَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا وقطيعتهم الرحم۔ ایک زمانہ آئے گا میری امت عیاش ہو جائے گی، بدماش ہو جائے گی، ناچ گانے کی رسیا ہو جائے گی اور اللہ کی نعمتوں پر اترانے لگے گی، اللہ ہی کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ حشر فرمائیں گے، ایک رات صحیح سالم اپنے اپنے بستروں میں سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے تو بندر بن چکے ہوں گے، خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ کس وجہ سے؟ باستحلالہم المحارم، ایک وجہ انہوں نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھا، واتخاذہم القینات، رقاصوں کا ناچ گانا دیکھنے لگے، وشربہم الخمر، شرابیں پینا شیوا بنا لیا، واکلہم الربا، سودی لین دین میں غرق ہو گئے، اور وقطیعتہم الرحم، رشتے ناتوں کا انہوں نے کوئی پاس خیال نہیں کیا۔ جب یہ گناہ دھرتی پر وجود میں آئیں گے تو پھر اللہ کا، کیونکہ وہ سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کوئی طاقت دنیا کی انسان کو ذلت سے بچا نہیں سکتی، اللہ کا نظام حرکت میں آئے گا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا کہ جب وہ اللہ کے فرمان بردار تھے اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، جب وہ نافرمان ہوئے بخت نصر، ایک بت پرست بادشاہ کو اللہ نے ان پر مسلط کیا اور وہ اس نے مسجد اقصی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پورے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا اور یہودیوں کو غرق تیغ کیا اور ہزاروں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل میں لے گیا۔ پھر یہ اللہ کی طرف
طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات اچھے فرمائے، وہاں سے ان کو رہائی ملی، واپس بیت المقدس میں آئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ وارننگ اللہ نے دے دی، وہ صرف ان کے لیے نہیں ہمیں سنایا، وہ وارننگ ہمارے لیے بھی ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم وہی پرانے طریقے اختیار کرو گے تو سن لو ہم اپنی یہی بخت نصر والی سنت دہرائیں گے۔ اگر تم اس غلامی سے نکلنا چاہتے ہو، ذلت سے نکلنا چاہتے ہو، اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا ایک قدیم نسخہ ہے۔ اب میں اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ نسخہ کیا ہے؟ حالات بہتر ہو جائیں، حالات بہتر ہو جائیں، ہم گرداب سے نکل آئیں، اس کا بہترین نسخہ کیا ہے؟ ایک قدیم نسخہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے چلایا۔ جب قوم ہلاک ہوئی اور پستی میں مبتلا ہوئی تو اللہ نے ان کو ایک نسخہ بتایا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اگر ذلت سے نکلنا چاہتے ہو، پستی سے نکلنا چاہتے ہو، معاشی گرداب سے نکلنا چاہتے ہو، حل کیا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی عطا فرمائیں گے، تمہیں اولاد عطا فرمائیں گے، اور بارشوں کا نظام تمہاری مرضی کے مطابق اللہ چلائیں گے اور آگے بڑھ آئیں۔ ہود علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، ہود علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح پستی میں مبتلا ہوئی، اللہ نے ان کو نکلنے کا طریقہ بتایا، اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تمہاری ترقی کو اور بڑھا دیں گے، اور بارشوں کا نظام تمہاری مرضی کے مطابق اور معاشی خوشحالی اللہ تمہیں نصیب فرمائیں گے، اور آگے بڑھیں۔ صالح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، وہ بھی اپنی قوم کو معاشی گرداب اور تباہی سے بچانے کے لیے کوئی نیا فارمولہ لے کر نہیں آتے، وہی پرانا سبق دہراتے ہیں۔ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروه ثم توبوا الیہ ثم توبوا الیہ۔ استغفار کرو، توبہ کرو، اور آگے بڑھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کفر اور تباہی سے بچانے کے لیے بڑی دل کی گہرائیوں سے، دل سوزی کے ساتھ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا۔ دعوت دیتے جاتے ہیں، آگے باپ کہتا ہے اراغب انت عن آلهتي یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم تم ہمارے خداؤں کو چھوڑ چکے ہو، اب باز آ جاؤ ورنہ میں پتھر مار کر تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ تو اندازہ لگائیں باپ کس قدر گمراہی میں پھنسا ہوا ہے کہ بیٹا خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اس کی پرسوز دعوت کے جواب میں یہ کہہ رہا ہے میں پتھر مار کر تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ یہ تو بڑی انتہا درجے کی گمراہی ہے، اس سے نیچے کوئی شاید درجہ ہو نہیں سکتا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جان آپ مجھے نکال رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، لیکن اب آپ کو اس پستی سے نکالنے کا میرے پاس صرف ایک ذریعہ ہے، اس سے اگر آپ نکل آئے تو نکل آئیں گے، میں وہ کام کروں گا، آخری حربہ اختیار کروں گا، آخری نسخہ وہ کہ سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ، یہ آخری حل ہے، اس کے بعد کوئی حل نہیں۔ اور چنانچہ استغفار کیا، اللہ نکال دیتا۔ اگر ان کے باپ کے دل میں تھوڑی سی بھی طلب ہوتی، اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ لو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، جس آدمی کے دل میں تھوڑی سی بھی خیر اللہ کو نظر آتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، ایمان کے دروازے اللہ اس پر کھول دیتا ہے، اور کفر پر فقط وہی لوگ مرتے ہیں جن کے دلوں میں ذرہ برابر خیر نہیں ہوتی۔ تو باپ چونکہ
خیر سے خالی، طلب سے خالی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ نسخہ ان کے لیے کارگر ثابت نہ ہوا۔ پھر چلتے جائیں ہمارا زمانہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پستی سے نکالنا چاہتا ہے اور ہمیں ایک نسخہ بتاتا ہے تباہی بربادی سے نکلنے کا۔ فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ یمتعکم متاعا حسنا ویرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اگر تم پستی سے نکلنا چاہتے ہو تو استغفار کرو، توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، اللہ تعالیٰ تمہیں خوبصورت بہترین قابل رشک زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو معاشی گرداب اور جتنی تباہیاں عذاب کی مختلف شکلیں اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہیں، ان سے نکلنے کا راستہ استغفار ہے، استغفار ہے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی استغفار کرے، رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ یہ استغفار کر لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، زیادہ نہیں صرف 3 مرتبہ استغفار کرے، غفر له خطایا، تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ عَدَدِ الرَّمَلِ، چاہے ریت کے ذرات کے برابر ہوں، وَإِن كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، درختوں کے پتوں کے برابر گناہ ہوں، وَإِن كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ اللَّيَالِ، اگرچہ اس کے گناہ کائنات کے دنوں کے برابر ہوں، اربوں سال ہو گئے اس کائنات کو اور پتہ نہیں کب تک یہ کائنات چلے گی، جتنے دن ہیں جتنی راتیں ہیں اتنے اگر گناہ ہوں، 3 مرتبہ استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف فرمائیں گے۔ ایک اہل استغفار ہے اور رجوع الی اللہ ہے، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، یہ ایک حل ہے۔ اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم مختلف ہیلوں سے سودی کاروبار کرو گے، واخذتم اذناب البقر، اور گائے کی دم پکڑ کر پھرتے رہو گے اور انہی میں مگن رہو گے، مست رہو گے، نمازوں سے غافل، مسجدوں سے غافل، دین سے غافل، واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، اپنی کھیتی باڑی میں بس لگے رہو گے، وترکتم الجہاد، اور جہاد کو چھوڑ دو گے، جہاد کو چھوڑ دو گے، اپنے مقصد اصلی سے تم غافل ہو جاؤ گے، تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت کی مار ماریں گے کہ تمہارے بڑے بڑے ماہرین معیشت سر توڑ کوشش کر کے تمہیں ذلت سے نہیں نکال سکتے، تم نہیں نکل سکتے، تمہاری زمین کا کہ ذرہ 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 سونا بن جائے تب بھی تم ذلت سے نہیں نکلو گے، قدم قدم پر پیٹرول کے چشمے نکل آئیں تب بھی تم ذلت سے نہیں نکلو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلت سے نہیں نکال سکتی۔ ہاں میں بتاتا ہوں، اگر تم ذلت سے نکلنا چاہتے ہو ایک کام کرو، وہ کیا ہے؟ حتی ترجعوا الی دینکم، واپس آؤ اپنے دین کی طرف، دین کو گلے لگاؤ، دین کو گلے لگاؤ۔ صحابہ کرام کیسے اٹھے، کس طرح اٹھے؟ بے سر و سامانی کے عالم میں اٹھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا پر حکمرانی عطا فرمائی، جہاں قدم رکھا ملکوں کے ملک مسخر ہو گئے، علاقوں کے علاقے سرنگوں ہو گئے۔ فارس کم عمر میں 3000 سال سے چلنے والی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین کی برکت سے فتح عطا فرمائی۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار باطل کے مقابلے میں وہ ایمان ہے، ایمان۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوئے تو تم دنیا پہ چھا جاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن کا سچا وعدہ ہے، غلط نہیں ہو سکتا، قرآن سے لا ریب فیہ، اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوئے، اللہ کو مومن نظر آئے تو اللہ تمہیں دنیا پہ غلبہ دے دے گا، دنیا پہ چھا جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، میں بھی کہتا ہوں میں مومن،
آپ کہتے ہیں میں مومن، اور پھر اس کے باوجود ذلت و رسوائی، دن ہر آنے والا دن ہمارا پہلے کے مقابلے میں زیادہ افسوسناک ہوتا جا رہا ہے، کربناک ہوتا جا رہا ہے، تو یہ پھر ہم چھانا تو دور کی بات، ہم تو عزت کے ساتھ زندگی نہیں گزار پا رہے. تو یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان کی تفسیر ایک ہے میرا دعویٰ، ایک ہے میں خود قرآن سے پوچھوں یا اللہ آپ کے ہاں مومن کا معیار کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، آپ ہی بتا دیں. سورہ انفال 3 آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، کم از کم اس درجے کی 5 باتیں اپنے اندر پیدا کر کے مومن بن جاؤ، پھر تم دنیا پہ چھا جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ایمان اس درجے کا ہو کہ دل اللہ کی عظمت، ہیبت، کبریائی، بڑائی سے ایسا معمور ہو کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور دل ہمارے کانپ جائیں، لرز جائیں، لرزاں ترساں ہو جائیں. ایک بات. دوسری بات، جب قرآن پڑھا جائے ایمان اس درجے کا ہو کہ ایمان واقعتاً ہمیں بڑھتا ہوا محسوس ہو. تیسری بات کہ اللہ پر بھروسہ ہو، ہتھیاروں پر بھروسہ نہ ہو اور اپنے ذخائر پر بھروسہ نہ ہو، مال و دولت پر بھروسہ نہ ہو، سونے چاندی پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، ہتھیاروں پر بھروسہ نہ ہو. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مدد فرشتوں سے نہیں آتی، ہتھیاروں سے نہیں آتی، مدد اللہ کے چاہنے سے آتی ہے. یہ تیسری بات ایمان مومن کا اللہ نے جو نقشہ کھینچا ہے اس میں تیسری بات وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. چوتھی بات الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نماز قائم کرنے والے. پڑھنا اور چیز ہے، قائم کرنا اور چیز ہے. کبھی گھر میں کبھی مسجد میں یہ نماز پڑھنا تو ہے، قائم کرنا نہیں ہے. کبھی وقت کبھی بے وقت یہ پڑھنا ہے، قائم کرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان اس درجے کا ہو کہ چوتھی بات الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے پانچویں بات خرچ کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقات دینے والے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس مومن میں یہ 5 باتیں آ جائیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی سچے پکے مومن. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. درجات کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے، جنت کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے. کفر کے مقابلے میں اور باطل قوتوں کے مقابلے میں علو اور سر بلندی کا وعدہ اللہ نے ایسے مومنوں سے کیا ہے. مغفرت کا اعلان ایسے مومنین کے لیے ہے. یہ نقش مومن کا قرآن کی اس آیت میں پڑھ کر پھر یہ ایک دفعہ آیت پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن اللہ کو نظر آئے دنیا پہ تم چھا جاؤ گے، اللہ تمہیں غلبہ دے دے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.